حویلی کے بھاری بھرکم دروازے آج جیسے کسی بڑی طوفان کی دستک دے رہے تھے۔ بی جان کا بین کرتا ہوا لہجہ دور و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا۔ خدا غارت کرے، نہ جانے کس سیاہ بخت کا گناہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ ان کے ہر لفظ کے ساتھ ہانیہ کی ماں کے دل کی دھڑکن تھم رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کی دیواریں جتنی اونچی ہیں، یہاں کے مردوں کی غیرت اتنی ہی بھپری ہوئی ہے۔ اگر یہ بات مردانے تک پہنچ گئی تو ہانیہ کی لاش کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ ہانیہ پتھر کی مورت بنی خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تک رہی تھی۔ اس کی سمجھ بوجھ کے تمام دریچے بند ہو چکے تھے۔ جس لڑکی پر آج تک کسی مرد کا سایہ تک نہ پڑا ہو، وہ زندگی کی اس تہمت کو کیسے قبول کر لے؟ مگر سازش کا جال تو چچی جان نے بہت پہلے ہی بن لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں چھپی عیاری اور لبوں پر موجود زہریلی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ خبر مردانے تک پہنچ چکی ہے۔ اچانک حویلی کا صحن قدموں کی چاپ سے گونج اٹھا۔ ہانیہ کے باپ نے غصے میں بھپرے ہوئے اپنی بندوق لہرائی۔ میری غیرت کا جنازہ نکالنے والی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہانیہ کے باپ نے گولی چلانے کے لیے گن ہانیہ پر تانی۔ ہانیہ نے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ جانتی تھی جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، اس کی سزا محض موت ہے۔ حویلی کا وسیع اور عریض صحن، جس کے وسط میں لگا پرانا نیم کا درخت اپنی گھنی چھاؤں پھیلائے کھڑا تھا، آج ہانیہ کی ہنسی سے گونج رہا تھا۔ سورج کی کرنیں اونچی دیواروں کو پھیلا کر صحن کے کچے فرش پر رقص کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ہانیہ اپنے دوپٹے کے پلو کو ہوا میں لہراتے ہوئے تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیروں میں پہنی پازیب کی چھن چھن حویلی کے اس بھوجل سناٹے کو توڑ رہی تھی جو برسوں سے ان در و دیوار کا مقدر تھا۔ ہانیہ بس کر دے لڑکی، کیوں جان ہلکان کر رہی ہے اپنی؟ صحن کے ایک کونے میں بیٹھی اس کی ماں شکیلہ بیگم نے ماتھے سے پسینہ پوंچھتے ہوئے آواز دی۔ ان کے سامنے مٹی کی ہانڈی دھری تھی اور وہ سالن کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی، مگر ان کی نظریں اپنی بیٹی کی بے فکری پر جمی تھیں۔ ہانیہ جو اس وقت ایک رنگین تتلی کو پکڑنے کی ناکام کوشش کری تھی، ٹھڑک کر رکی۔ اس کے گال گلابی ہو رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے شرارت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بھاگتی ہوئی ان کے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اماں، آپ بھی نا بس ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں، اس نے مصنوعی خفگی سے منہ بسور کر کہا۔ شکیلہ بیگم نے پیاز والا چاقو ایک طرف رکھا اور ہانیہ کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیار سے سمیٹا۔ تو اور کیا کہوں، 18 سال کی ہو گئی ہے تو، اب قد دیکھ اپنا اور یہ حرکتیں دیکھ۔ محلے کی لڑکیاں اس عمر میں گھر گھرستی سنبھالتی ہیں اور ایک تو ہے کہ ابھی تک گڑیوں اور تتلیوں کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہے۔ اب تو بچی نہیں رہی ہانیہ، تھوڑی سنجیدگی پیدا کر اپنے اندر۔ کل کو پرائے گھر جانا ہے، وہاں پر الہڑ پن نہیں چلے گا۔ ہانیہ نے کھلکھلا کر قہقہ لگایا، ایسا کہا جو حویلی کے اداس کبوتروں کو بھی اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھا اور لاڈ سے بولی، یہی تو ہمارے کھیلنے کی اماں، ابھی نہیں کھیلوں گی تو کیا بڑھاپے میں کھیلوں گی؟ ابھی تو میری زندگی کے دن شروع ہوئے ہیں، مجھے جینے دے، مجھے اڑنے دے، پھر پتہ نہیں کب یہ حویلی کی دیواریں مزید اونچی ہو جائیں اور کب میرے پیروں میں ذمہ داریوں کی زنجیریں ڈال دی جائیں۔ ابھی تو میں آپ کی وہی چھوٹی ہانیہ ہوں نا۔ اس کی معصوم دلیل پر بلقیس بیگم کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے ڈانٹ نہ سکی۔ انہوں نے ہانیہ کا ماتھا چوما اور ہنستے ہوئے بولی، جا جی لے اپنی زندگی، اللہ تیری خوشیاں سلامت رکھے، جا کھیل لے تھوڑی دیر اور پھر آ کر میری مدد کروانا کچن میں۔ ہانیہ ایک بار پھر ہوا کے جھونکے کی طرح اٹھی اور صحن کے دوسرے سرے کی طرف بھاگ نکلی۔ شکیلہ بیگم مسکراتی ہوئی اٹھی اور ہانڈی اٹھا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ڈھیروں دعائیں تھیں اور لبوں پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی شکیلہ بیگم کی پیٹھ مڑی، حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس بیدار ہوا۔ ایسا لگا جیسے اچانک بادلوں نے سورج کو ڈھانپ لیا ہو، حالانکہ آسمان صاف تھا۔ حویلی کی بالائی منزل پر بنی لکڑی کے جھروکوں کے پیچھے کچھ تھا جو متحرک ہوا۔ ان کے پیچھے چھپی وہ نظریں تھیں جن میں ہانیہ کی ہنسی کانچ کے ٹکڑوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ چچی جان جو جھروکوں کے پیچھے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں حسد کی ایک ایسی آنکھ بہک رہی تھی جو کسی بھی ہنستے بستے گلشن کو راغ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ ان کے ہاتھ کی گرفت لکڑی کے جنگلے پر اتنی سخت تھی کہ پورے سفید پڑ گئی تھی۔ ان کے لیے ہانیہ کا یہ الہڑ پن
اس کی یہ خوبصورتی اور اس کی یہ بے فکری ایک تماشا تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے یہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ جوان ہو رہی ہے اور کیسے اس کا وجود حویلی کے مردوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ کھیل لے لڑکی، جتنا کھیلنا ہے کھیل لے۔ انہوں نے زری لب ایک زہریلے لہجے میں سرگوشی کی۔ یہ تیری ہنسی کے آخری دن ہے۔ اس حویلی میں عورت کی ہنسی بہت مہنگی پڑتی ہے اور تیری قیمت تو میں خود طے کروں گی۔ صرف چچی جانی نہیں، حویلی کی تاریک گوشوں میں کچھ اور نظریں بھی تھیں جو سائے کی طرح ہانیہ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ نظریں جو غصے، حوث اور انتقام کا مرکب تھیں۔ ان کے لیے ہانیہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک مہرہ تھی جسے اس حویلی کی سیاست اور خاندانی دشمنیوں کی بساط پر قربان ہونا تھا۔ ہانیہ اس سب سے بے خبر ایک پھول کو توڑ کر اسے سونگھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے اپنے ہی گھر میں اس کی بربادی کا جال بنا جا رہا ہے۔ وہ معصومیت کی اس حد پر کھڑی تھی جہاں سے آگے صرف کھائیاں تھیں، اور ان کھائیوں میں شمشیر خان زادہ کی حویلی میں جہاں روایتی انسانوں سے زیادہ اہم تھی، وہاں ایک معصوم لڑکی کا اس طرح کھلکھلانا بہت سو کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہانیہ کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے رک کر مڑ کر اوپر جھروکوں کی طرف دیکھا، مگر وہاں صرف لکڑی کے بے جان پردے لٹک رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سہمی، مگر پھر اپنی دھن میں مگن ہو گئی۔ حویلی کے باورچی خانے میں مسالوں کی مہک اور برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ کے درمیان ایک عجیب سی کشیدگی رقص کر رہی تھی۔ ہانیہ اپنی روایتی شرارت کے ساتھ ادھر سے ادھر پھر رہی تھی، کبھی کسی مرتبان کو چھیڑتی تو کبھی کسی پلیٹ کو، جبکہ فروا غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ہانیہ، تم میرے اعصاب پر سوار ہو جاؤ کہ کسی دن، آخر کتنے پراٹھے پکاؤں میں تمہارے لیے؟ کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، اپنے کام خود کرنا سیکھو۔ فروا غصے سے دھاڑی، اس کے لہجے کی کرختگی باورچی خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر ہانیہ کے کانوں تک پہنچی۔ ہانیہ نے سہم کر تھوڑا پیچھے قدم ہٹایا اور اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی معصومیت ایک ایسی کاٹ تھی جو مقابل کے غصے کو وقتی طور پر ٹھنڈا کر دیتی۔ کیا ہو گیا بھابھی، اتنی سی بات پر اتنا غصہ؟ ہانیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ جب بھی وہ فروا کو بھابھی کہتی ہے تو وہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ فروا کے دل میں اس حویلی کے سب سے بڑے وارث یعنی شمشیر خان زادہ کے لیے جو جذبات تھے، ہانیہ ان سے واقف تھی۔ بھابھی کا لفظ فروا کو یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ جلد اس گھر کی ملکہ بننے والی ہے، اور یہی احساس اس کی غصے کی دھار کو کند کر دیتا تھا۔ فروا نے ایک گہرا سانس لیا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو ہانیہ، یہ جو تم مجھ سے بچنے کے لیے بھابھی بھابھی کی رٹ لگاتی ہو نا، یہ بہت غلط ہے۔ کسی دن اماں نے یا کسی اور نے سن لیا تو یقین جانو تمہاری کلاس تو لگنی ہی ہے، ساتھ میں میری بھی شامت آ جائے گی۔ ہانیہ نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکائے اور شوخی سے بولی، تو سننے دینا آپی، اچھی بات ہے نا، آپ کی دلی خواہش جلدی پوری ہو جائے گی۔ کس کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی؟ پیچھے سے گزرتی ہوئی شہناز بیگم کی روب دار آواز پوچھی۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ ایک عجیب سی سختی ہوتی تھی جو ہانیہ کو لرزنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ فروا نے ہڑبڑا کر صورتحال سنبھالی، کچھ نہیں اماں، بس یہ ہانیہ ایسی ہی لگی رہتی ہے، آپ کو تو معلوم ہے نا اس کے پاگل پن کا، بس یوں نہیں فضول باتیں کر رہی تھی۔ فروا بیگم نے اپنی ترچھی اور مشکوک نظریں ہانیہ پر ڈالی، جیسے وہ اس کے وجود کے پار دیکھ لینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر ایک سرد نگاہ ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ ہانیہ نے شرارت سے فروا کی طرف دیکھا اور دبی آواز میں کہا، ارے بھابھی، آپ بتا کیوں نہیں دیتی اپنی ماما کو کہ میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہانیہ، تم واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ فروا نے اسے جھڑکا، تم اماں کے غصے سے اچھے طریقے سے واقف ہو، تم تو پہلے انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی ہو، اگر تم نے ایسا کچھ ان کے سامنے کہہ دیا ہوتا تو وہ یقیناً تم پر ہاتھ اٹھا دیتی۔ ہانیہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی، مگر اس کی فطرت میں موجود لاپرواہی پھر سے اٹھ کر آئی۔ اس نے ایک بار پھر کاندھے اچکائے جیسے اسے اس دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ہانیہ، اپنے کمرے میں جاؤ اب، فروا نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ ہانیہ نے اپنا منہ بسورا اور بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ پتہ نہیں کیا ہے چچی کو میرے ساتھ، جب دیکھو مجھ پر غصہ کرتی رہتی ہیں، مجھے اتنی عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں جیسے میں نے ان کا کوئی خزانہ چرا لیا ہو۔ وہ اپنے ہی خیالات میں گم تھی، کوریڈور میں بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک ایک ٹھوس وجود سے ٹکرا گئی۔ آہ! اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ پاگل لڑکی، کتنی بار کہا کہ دیکھ کر چلا کرو۔ ایک نہایت سخت، باروک اور کرخت آواز فضا میں گونجی۔
ہانیہ وہ آواز سنتے ہی پہچان گئی کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر مقابل انسان کے چہرے کو دیکھ سکے۔ اس نے فوراً نظریں جھکائیں اور گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹی تاکہ مناسب فاصلہ قائم ہو سکے۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، وہ ہکلا کر بولی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ یہی تو تمہارا مسئلہ ہے ہانیہ، کہ تم کبھی دیکھ کر نہیں چلتی ہو، شمشیر خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ دنیا جہاں کی شرارتیں تم سے کروا لو، لیکن مجال ہے جو سنجیدگی نام کی کوئی چیز تمہارے قریب سے بھی گزری ہو۔ 18 سال کی ہو گئی ہو، اب اپنی شخصیت میں تھوڑا وقار اور سنجیدگی لاؤ۔ یہ بچوں کی طرح بھاگنا اور شرارتیں کرنا اب چھوڑ دو۔ شمشیر اپنے مخصوص روبدار لہجے میں نصیحت کر کے وہاں سے گزر گیا، جبکہ ہانیہ ساکت کھڑی رہی۔ اس نے تب تک سر نہیں اٹھایا جب تک شمشیر کے قدموں کی چاپ مدھم نہیں ہو گئی۔ اس کی جانب پر ہانیہ نے ایک لمبا اور گہرا سکھ کا سانس لیا۔ کیا یہ میرے والد ہیں جو ہر وقت سنجیدگی کا درس دیتے ہیں؟ اس نے اپنے دل میں سوچا اور لاپرواہی سے دوبارہ کندھے اچکا کر بچوں کی طرح بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو حویلی کے تمام افراد بڑے دسترخوان پر جمع تھے۔ فضا میں خاموشی تھی جو صرف برتنوں کی آوازوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ اچانک شمشیر خان کی آواز گونجی جس نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ اماں، ذرا سمجھائیں ہانیہ کو، اب وہ بڑی ہو گئی ہے۔ شمشیر نے شکیلہ بیگم اپنی چچی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہانیہ کی ماں شکیلہ بیگم جو وہیں بیٹھی تھی دل ہی دل میں کرنے لگی۔ یا اللہ، آج پھر اس لڑکی نے کیا کر دیا ہے، وہ بڑبڑائی۔ شکیلہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، بیٹا تمہارے سامنے ہی تو ہے، میں تو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، پر یہ لڑکی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ جیسے ہی شکیلہ بیگم کو موقع ملا انہوں نے ہانیہ کی شکایتوں کا پنڈورا باکس کھول دیا۔ وہ حویلی کی واحد خاتون تھی جو شمشیر کے سامنے اس طرح کھل کر بول سکتی تھی، کیونکہ شمشیر انہیں اپنی سگی ماں کی طرح سمجھتا تھا۔ شمشیر کے والد دین کے انتقال کے بعد شکیلہ بیگم نے ہی اسے پالا تھا، جبکہ ہانیہ کے والد نے شمشیر کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شمشیر خاص طور پر اپنی چچی سے بے حد لگاؤ تھا۔ اچھا اماں، ٹھیک ہے، اسے میں خود دیکھ لوں گا، شکیلہ بیگم کو خاموش نہ ہوتے دیکھ کر شمشیر نے حتمی لہجے میں کہا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی دوران حویلی کی دروازے پر دستک ہوئی اور ایک کسان بدحواس حالت میں اندر داخل ہوا۔ گارڈ سے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن شمشیر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ شمشیر خانزادہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میری زمین مجھے واپس نہیں دیں گے، کسان نے روتے ہوئے دہائی دی۔ شمشیر کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کون کہتا ہے؟ نام بتاؤ مجھے اس کا۔ کسان نے کانپتے ہوئے ایک نام لیا۔ نام سنتے ہی شمشیر کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ اس علاقے کا دشمن اور ایک ظالم جاگیردار تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اب سکون کی نیند سو جاؤ۔ کل سورج ڈھلنے سے پہلے تمہیں تمہاری زمین بھی مل جائے گی اور اس کے کاغذات بھی تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ شمشیر کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ کسان اپنے آنسو پوچھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پورے گاؤں کا شمشیر پر اٹوٹ بھروسہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شمشیر خانزادہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا اور اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ دسترخوان پر بیٹھے حویلی کے ایک بزرگ مرد نے دبی آواز میں کہا، شمشیر، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں دوسروں کی زمینوں کے معاملے میں اس طرح نہیں پڑنا چاہیے؟ دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں۔ شمشیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سرد لہجے میں جواب دیا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میرا فرض ہے؟ گاؤں کے ہر فرد کو تحفظ فراہم کرنا سردار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے بھروسے پر ہی میں سردار بناؤں، اور اگر میں نے ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوگی۔ شمشیر کے دو ٹوک جواب پر سب خاموش ہو گئے۔ کھانا خاموشی سے ختم کیا گیا۔ جیسے ہی شمشیر اٹھ کر جانے لگا، ہانیہ ایک بار پھر بھاگتی ہوئی آئی اور بے دہانی میں ایک بار پھر شمشیر کے سینے سے جا ٹکرائی۔ شمشیر نے غصے سے آنکھیں نکالی اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ سوری، اللہ کی قسم سوری، مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میں لیٹ ہو گئی تھی، ہانیہ گھبرا کر بولی۔ سب لوگ کھانا کھا چکے ہانیہ، شمشیر نے غصے سے کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے رونی صورت بنا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ شکیلہ بیگم نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کتنی بار کہا تھا کہ کم از کم کھانے کے وقت تو ٹائم پر آیا کرو، اب بھگتو۔
بس اب کھانا دے دیں اسے۔ شمشیر کی آواز گونجی تو سب خاموش ہو گئے۔ شکیلہ بیگم نے ناگواری سے ہانیہ کو کھانا ڈال کر دیا۔ ہانیہ نے مسکرا کر پلیٹ پکڑی اور ایک بار پھر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ اس کی ماں پیچھے سے اسے پکارتی ہی رہ گئی۔ اگلی صبح کی پہلی کرن نے ابھی حویلی کے میناروں کو چھوا ہی تھا کہ شمشیر خانزادہ اپنے وعدے کے مطابق کسان کی زمین کے کاغذات لے کر اس کے کچے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ شمشیر نے زمین واپس دلوا دی تھی۔ کسان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بار بار شمشیر کے ہاتھ چومنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سردار، آپ تو ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، خدا آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کے خاندان کو دشمنوں کی نظر بد سے بچائے۔ شمشیر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے کہا، یہ تمہارا حق تھا بابا، اور حق دلانا میرا فرض۔ اب تم سکون سے اپنی زمین پر ہل چلاؤ، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ شمشیر وہاں سے رخصت ہو کر اپنی حویلی کی طرف لوٹا ہی تھا کہ راستے میں ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی نے اس کا راستہ روکا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ظفر ہاشمی باہر نکلا۔ ظفر ہاشمی اس علاقے کا وہ مکار انسان تھا جس کی دشمنی خانزادہ خاندان سے نسلوں پرانی تھی، اور وہی کسان کی زمین پر عازب بن کر بیٹھا تھا۔ ظفر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ شمشیر کے قریب آیا اور غراہٹ بھرے لہجے میں بولا، شمشیر خانزادہ، تم نے میرے معاملے میں ٹانگ اڑا کر ٹھیک نہیں کیا۔ وہ زمین میری تھی اور تم نے مجھ سے دشمنی مول لے کر اپنی بربادی کو دعوت دی ہے۔ تمہیں ہمارے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ شمشیر کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیب سے ٹیک لگائی اور سرد لہجے میں جواب دیا، ظفر ہاشمی، وہ کسان میرا کسان ہے اور اس گاؤں کا ہر فرد میری ذمہ داری ہے۔ تم جیسے غاصبوں کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی پیغام ہے، اگر کسی غریب کا حق چھیننے کی کوشش کرو گے تو شمشیر خانزادہ کو ہمیشہ اپنے سامنے کھڑا پاؤ گے۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی شمشیر۔ ظفر نے دانت پیستے ہوئے دھمکی دی، قیمت تو وقت طے کرے گی ہاشمی، فی الحال تم یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ میری بندوق تک پہنچ جائے۔ شمشیر کی آواز میں وہ روب تھا کہ ظفر ہاشمی مزید کچھ کہے بغیر غصے سے پیر پٹکتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حویلی میں اس وقت گہما گہمی عروج پر تھی۔ سب لوگ تیار ہو رہے تھے کیونکہ قریبی عزیز کے ہاں شادی کی تقریب تھی۔ شکیلہ بیگم اور شہناز بیگم ریشمی جوڑوں اور زیورات کے انتخاب میں مصروف تھی۔ شمشیر، تم بھی تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ شکیلہ بیگم نے برآمدے سے آواز دی۔ شمشیر، جو ابھی تھکا ہارا واپس آیا تھا، صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا، تائی جان، آپ سب جائے، میں نہیں جا رہا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اور پھر ہانیہ کے پیپرز بھی تو چل رہے ہیں، اسے گھر پر کون دیکھے گا؟ ہانیہ جو ایک کونے میں بیٹھی اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، شمشیر کا نام سن کر چونکی۔ اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا کیونکہ پیپرز کی وجہ سے اسے شادی پر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور ناک گلابی ہو رہی تھی۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو مجھے کوئی دیکھے گا، ہانیہ نے وہیں سے چبا چبا کر کہا۔ شکیلہ بیگم نے اسے گھورا، چپ کر لڑکی، شمشیر ٹھیک کہہ رہے، تمہاری طبیعت بھی کل سے کچھ ناساز لگ رہی ہے اور پیپرز کی تیاری بھی ابھی باقی ہے، تم گھر پر رہو اور پڑھائی کرو۔ شمشیر بیٹا، تم اس کا خیال رکھنا، یہ تو ویسے ہی پاگل ہے۔ ہانیہ نے غصے سے اپنی کتابیں پٹک دیں۔ ہاں میں تو پاگل ہوں نا، سب چلے جائیں، مجھے حویلی کے جنوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ سب لوگ ہنستے ہوئے شادی کے لیے روانہ ہو گئے۔ حویلی کا وہ وسیع و عریض صحن جو اب تک شور و غل سے گونج رہا تھا، اچانک ایک گہرے سناٹے کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب وہاں صرف دو ہی وجود تھے، ایک شمشیر خانزادہ جو اپنے کمرے میں سکون تلاش کر رہا تھا، اور دوسری ہانیہ جو اپنے غصے اور اداسی کے ساتھ کمرے میں قید تھی۔ ہانیہ کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتی اور پھر واپس اپنی کتابوں پر سر جھکا دیتی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حویلی کی دیواریں اسے کھانے کو دوڑ رہی ہیں۔ دوسری طرف شمشیر بھی بے چین تھا، اسے رہ رہ کر ظفر ہاشمی کی وہ دھمکی یاد آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ظفر ہاشمی بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسی سناٹے میں حویلی کے کوریڈور میں ہانیہ کے قدموں کی چاپ گونجی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی جب اس کی نظر شمشیر کے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی۔ شمشیر وہاں کرسی پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا، مگر اس کے موجود چہرے پر تناؤ صاف ظاہر تھا۔ ہانیہ ایک لمحے کے لیے وہاں رکی، اس کا غصہ ابھی تھما نہیں تھا۔
مگر شمشیر کو اس طرح سنجیدہ دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی لرزش ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور یہی وہ رات تھی جس نے ان دونوں کی زندگیوں کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دینا تھا۔ اس کا دل ابھی تک شادی پر نہ چاہ پانے کے ملال سے بوجھ تھا، اور موڈ کی خرابی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو وہ شمشیر کو نظر انداز کرتی سیدھی کچن کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے فریج کا بھاری دروازہ کھولا، اس کی نظر سامنے رکھے ایک چمکدار شیشے کی جگ پر پڑی جو تازہ جوس سے لبریز تھا۔ ٹھنڈک کے باعث جگ کے گرد نمی کی ننھی بوندیں جمی تھیں جو اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ہانیہ نے حیرت سے اپنی بھوئیں سکیڑی اور بڑبڑائی، یہ جوس یہاں کس نے رکھا ہے؟ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک ریلا سا آ گیا۔ آج تک تو کبھی کسی نے اس طرح جوس بنا کر فریج میں نہیں رکھا۔ مما بھی جب جوس بناتی ہے تو وہ ہمیشہ میرے کمرے میں ہی بھیج دیتی ہے، پھر یہ اچانک یہاں کیسے آیا؟ اس نے چند لمحے اس جگ کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا ذہن ابھی بھی اداس اور غصے کی گرفت میں تھا، اس لیے اس نے زیادہ گہرائی میں جا کر سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ اسے لگا شاید کسی ملازمہ نے یا فروا نے اس کے لیے ہی بنا کر رکھا ہوگا۔ چلو جو بھی ہے، اس وقت تو اس کی سخت ضرورت تھی، اس نے اپنے دل میں کہا۔ اس نے ایک بڑا شیشے کا گلاس نکالا اور جگ سے جوس میں انڈیلا۔ ہانیہ نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور پھر آرام سے وہ گلاس لیب پر رکھ کے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اچانک ہانیہ کا سر چکرانے لگا، اسے دیواریں اپنی جگہ سے ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا اپنا کمرہ کس طرف ہے اور وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی، اس کا ذہن دھندلا چکا تھا اور جسم ایک ایسی مٹھاس بھری بے وزنی کا شکار تھا جہاں انسان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی۔ اسی مدہوشی کے عالم میں اس نے ایک نیم وا دروازے کو دھکیلا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی جو ماحول کو ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور رومانیت بخش رہی تھی۔ شمشیر جو اب تک اپنی فائلوں میں گم تھا، اچانک دروازے کی آواز پر چونکا۔ اس نے دیکھا کہ ہانیہ، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں غنودگی سے بھوجل تھیں، دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ ہانیہ، تم یہاں اس وقت؟ شمشیر کی آواز میں حیرت اور سختی کا امتزاج تھا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ وہ نشے کے اس درجے پر تھی جہاں اسے سامنے کھڑا انسان کوئی خواب لگ رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے شمشیر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ شمشیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ اس لمحے جب ہانیہ شمشیر کے حصار میں تھی، شمشیر کا دل ایک انجانے خوف اور تڑپ سے دھڑکنے لگا۔ ہانیہ کا یہ اس کے قریب ہونا، اس کی سانسوں کی مہک اور اس کی بے خودی شمشیر کے ضبط کے بندھن توڑنے لگی۔ ہانیہ، ہوش میں آؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ شمشیر نے اسے جھنجھوڑا، مگر ہانیہ نے اپنا سر اس کے کندھوں پر ٹکایا اور غنودگی میں بڑبڑائی، بہت نیند آ رہی ہے، بہت اندھیرا ہے۔ شمشیر اسے سہارا دے کر بیڈ تک لے گیا۔ جیسے ہی اس نے ہانیہ کو بستر پہ لٹایا، ہانیہ نے بے اختیاری میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی معصومیت اور اس لمحے کی نزاکت نے شمشیر کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ وہ جانتا تھا یہ غلط ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے بھروسے پر چھوڑی گئی ہے، مگر جذبات کی شدت اور ہانیہ کی وہ بے خودی اسے ایک ایسے راستے پر لے جا رہی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا ہوئے ہانیہ، بہت تھکی تھکی سی لگ رہی ہو؟ شکیلہ بیگم نے ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ ہانیہ نے کتاب سے سر اٹھایا اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی، ہاں اماں، بس رات ٹھیک سے سو نہیں پائی، اور تو اور آپ کو پتہ ہے میرے پیپر چل رہے ہیں، بس اسی وجہ سے تھوڑا ڈسٹرب ہوں۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ اسی لمحے فروا کمرے میں داخل ہوئی اور فکر مندی سے بولی، تو بیٹا ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، اس طریقے سے خود پر اتنا بوجھ ڈالو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ ہانیہ نے شرارت سے فروا کی طرف دیکھا اور تھوڑا آگے جھک کر بولی، بھابھی بس پیپرز ختم ہونے والے، اس کے بعد چھٹیاں ہی چھٹیاں، پھر آرام سے آپ کو تنگ کیا کروں گی۔ ہانیہ کی اس معصومانہ بات پر فروا مسکرائے بغیر نہ رہ سکی اور محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ فروا کے دل میں موجود شمشیر کے لیے جذبات کو جانتی تھی، اسی وجہ سے وہ اسے بھابھی کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنی پڑھائی مکمل کرو، کتنے پیپر رہ گئے؟ فروا نے پوچھا۔ ہانیہ نے انگلیاں گنتے ہوئے کہا، بس 2۔ فروا نے اس بات میں سر ہلایا اور شکیلہ بیگم اور فمبرا کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہانیہ واپس اپنی کتابوں میں گم ہو گئی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی
جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ ہانیہ کے پیپرز ختم ہوئے تو حویلی میں اس کی شرارتیں دوبارہ لوٹ آئیں۔ ایک دوپہر وہ صحن میں لگے نل کے پاس پانی سے کھیل رہی تھی کہ شمشیر کی گرجدار آواز سنائی دی۔ ہانیہ، کتنی دفعہ کا ہے کہ یوں ہر طرف بھٹکتی نہ پھرا کرو۔ شمشیر نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا۔ ہانیہ نے ہمیشہ کی طرح ڈر کر سر جھکا لیا اور مدھم آواز میں بولا، وہ لالا، میں بس اندر جاؤ۔ شمشیر نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دھاڑ کر کہا۔ ہانیہ اپنا منہ بسوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی، جبکہ شمشیر غصے میں حویلی سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ ابھی بھاگتے ہوئے حویلی کے بیچوں بیچ ہی پہنچی تھی کہ اچانک اسے چکر آیا اور وہ منہ کے بل فرش پر جا گری۔ ملازموں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ دوڑ کر آئے اور ہانیہ کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئے۔ شکیلہ بیگم کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ معائنے کے بعد جب ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تعصب کے تاثرات تھے۔ اس نے شکیلہ بیگم کو ایک طرف لے جا کر جو خبر سنائی وہ کسی آئٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ شکیلہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر؟ میری بچی تو ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ مگر ڈاکٹر نے خاموشی سے رپورٹ ان کے ہاتھ میں تھپا دی۔ شہناز بیگم دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے یہ بات حویلی کے مردوں کے کانوں تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ جب شام کو حویلی کے مرد مردانے میں بیٹھے، شہناز بیگم روتی ہوئی وہاں پہنچی اور دہائیاں دینے لگی۔ ہائے غضب ہو گیا، اس کلجگی لڑکی نے تو خاندان کی ناک کاٹ دی۔ شمشیر بیٹا، دیکھو تمہاری لاڈلی بہن کیا گل کھلا بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ لفظ سننا تھا کہ حویلی میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہانیہ کے باپ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا اور شمشیر خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اسی وقت اٹھا اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ ہانیہ، باہر نکلو ہانیہ۔ ہانیہ کے باپ کا غصہ حویلی کی در و دیوار ہلا رہا تھا۔ شکیلہ بیگم جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، کسی طرح ہانیہ کو سہارا دے کر صحن میں لے آئیں۔ ہانیہ کا زرد چہرہ جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر اس کے باپ کا پارا مزید چڑھ گیا۔ وہ دیوانہ وار دیوار کی طرف لپکا جہاں حویلی کی روایتی شکاری بندوق لٹک رہی تھی۔ اس نے بندوق اتاری اور سیدھا ہانیہ کے پیشانی پر تان دی۔ میری غیرت کا جنازہ نکالنے والی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، رک جائے۔ ایک گرجدار آواز نے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ ہانیہ کے باپ نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ شمشیر خانزادہ دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آتا، ہانیہ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا حکم ہے۔ لیکن شمشیر، ہانیہ کے باپ نے کچھ کہنا چاہا مگر شمشیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ غصے سے ہانیہ کو ایک آخری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے لب کھولے۔ لالا، میں بس، شمشیر نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میں نے تمہاری سائڈ صرف اس لیے لی ہے کیونکہ اس معصوم وجود کا کوئی قصور نہیں جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے۔ مجھے تم سے کوئی صفائی نہیں چاہیے، اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اس کے لہجے کی برف نے ہانیہ کے دل کو منجمد کر دیا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی، جبکہ شہناز بیگم ایک زہریلی مسکراہٹ لیے وہاں سے ہٹ گئی۔ حویلی کے باہر سے شور اٹھا، باہر نکلے سردار صاحب، انصاف کرنے والے سردار صاحب، آپ اپنے گھر کا انصاف بھی کریں۔ شمشیر تیزی سے باہر نکلا۔ سامنے گاؤں کا ایک ہجوم تھا جس کی قیادت ظفر ہاشمی کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شمشیر نے دھاڑ کر پوچھا۔ ظفر ہاشمی نے تنزیہ لہجے میں کہا، سردار صاحب، یہ تو آپ بتائیں گے کہ حق اور سچ کی باتیں کرنے والا سردار خود اتنے بڑے گناہ کو حویلی میں چھپا کر کیوں بیٹھا ہے؟ کہاں ہے وہ لڑکی جو بن بیائی ماں بننے والی ہے؟ اسے باہر نکالیں، گاؤں والے اس کا فیصلہ کریں گے۔ ابھی شمشیر کچھ کہتا کہ اندر سے ایک ملازمہ ہانیہ کو گھسیٹتی ہوئے باہر لے آئی اور سب کے سامنے زمین پر گرا دیا۔ یہی ہے وہ گنہگار، ملازمہ نے کہہ کر شمشیر کی طرف دیکھا اور جا کر ظفر ہاشمی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ شمشیر کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کی رگیں تن گئیں۔ تو ظفر، تم نے میرے ہی گھر میں پہرے دار چھوڑ رکھے تھے، اس غداری کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ پہلے اس لڑکی کا حساب کرو۔ ہجوم میں سے ایک لڑکے نے چلا کر کہا اور ایک پتھر ہانیہ کی طرف اچھالا۔ شمشیر بجلی کی سی تیزی سے ہانیہ کے آگے آگے آ گیا۔ پتھر سیدھا شمشیر کے ماتھے پر لگا اور خون کی ایک دھار بہہ نکلی۔ شمشیر نے آنکھیں بھیج لی، درد کی شدت سے زیادہ غصہ اس کے وجود میں لہریں لینے لگا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ خون کی طرح سرخ تھی۔ جس نے بھی یہ گستاخی کی ہے، یاد رکھیں کہ ایک ایک کو سزا دوں گا۔ اس کے روب کے آگے ہجوم پیچھے ہٹ گیا۔ ظفر ہاشمی نے دوبارہ اکسایا، ایسے کیسے سزا دو گے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ لڑکی ماں کیسے بننے والی ہے؟
جبکہ وہ شادی شدہ نہیں۔ شمشیر کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے پیچھے کھڑی شکیلہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہاتھ میں ایک کاغذ لیے آگے بڑھی جسے شمشیر نے ہوا میں لہرایا۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہانیہ شادی شدہ نہیں؟ شمشیر کی آواز پورے مجمع میں گونجی۔ ہانیہ شمشیر خانزادہ کی منقوہ ہے، یہ اس کے نکاح کا کاغذ ہے۔ افسوس ہے مجھے آپ لوگوں پر کہ جس سردار نے آپ کی خاطر اپنی جان لڑائی، آپ اسی کی گھر پر کیچڑ اچھالنے آ گئے۔ یہاں سے دفع ہو جائے سب۔ گاؤں والے شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے اور ظفر ہاشمی کو برا بھلا کہنے لگے جس نے انہیں جھوٹی خبر دے کر اکسایا تھا۔ ظفر ہاشمی دانت پیستا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ حویلی کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہناز بیگم اور فروا ہکا بھکا کھڑی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ پچھلی رات شمشیر نے ہی بی جان اور شکیلہ بیگم کے سامنے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ بی جان، میں ہانیہ سے نکاح کروں گا۔ تماشے کو روکنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ نکاح صرف 3 گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا تاکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ فروا جو شمشیر کو چاہتی تھی اس کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ہانیہ نے کمرے میں فروا کو پکارا۔ آپ ہی میری بات سنیں۔ مگر فروا نے اسے ایک سرد نگاہوں سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ ہانیہ محض روتی رہ گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فروا کا غصہ مدھم پڑنے لگا۔ اسے ہانیہ کی گرتی ہوئی صحت اور اس کی معصومیت پر ترس آنے لگا۔ ایک دن وہ خود ہانیہ کے پاس آئی اور اسے پھل کاٹ کر دینے لگی۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا حق چھینا۔ فروا نے ایک گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہانیہ، جو ہمارے نصیب میں تھا وہی ہوا۔ تمہاری حالت دیکھ کر میں زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی۔ تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو۔ اب جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اور اپنا خیال رکھو۔ شمشیر بھی اب بدل چکا تھا۔ وہ بھلے ہی ہانیہ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا مگر اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا۔ یہ پی لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، شمشیر نے سپاٹ مگر نرم لہجے میں کہا۔ ہانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں کریں؟ میں تو آپ کی نظر میں گنہگار ہوں نا؟ شمشیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم میری بیوی ہو ہانیہ، دنیا کی نظر میں بھی اور اس کاغذ کی نظر میں بھی۔ میرا فرض ہے تمہاری حفاظت کرنا، مگر آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہانیہ نے تڑپ کر پوچھا۔ شمشیر نے خاموشی سے گلاس میز پر رکھا اور مڑتے ہوئے بولا، کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے ہانیہ، الفاظ نہیں۔ بس یاد رکھنا میں تمہیں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ کہہ کر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر، تم اپنی صحت دیکھو، خود پر دھیان دیا کرو، فضول باتوں پر نہیں۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ اس کے لبوں کو دودھ کا گلاس لگا کر بولا۔ ہانیہ نے خاموشی سے دودھ پیا اور اپنا بھاری وجود سنبھالتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شمشیر اٹھا اور گیلری میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اس رات جب وہ کمرے سے باہر نکلا تھا اس کے بعد کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، جس کو وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، جس گناہ کا وہ چھپا رہا تھا، جس رات اس سے گناہ سرزد ہوا تھا، وہ رات یاد کر کے وہ اپنے لب بھیج گیا۔ شمشیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور دل قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگا تاکہ اس تپش کو ٹھنڈا کر سکے۔ فریج کھول کر اس نے جوس کا جگ نکالا اور ایک کے بعد ایک 3 گلاس پی لیا، لیکن چند ہی لمحوں میں اس کا سر بری طرح چکرانے لگا اور پورا جسم دہکتے ہوئے کوئلے کی مانند تپنے لگا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا اور نظریں دھندلا رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہانیہ جو پہلی مدہوشی کے عالم میں وہاں موجود تھی، لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب آئی۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے نشیلی آواز میں پوچھا۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹک دیا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا مگر جسم و جان کا ساتھ چھوٹ رہا تھا۔ وہ ہانیہ کو خود سے دور دھکیلتا وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور اوندھے منہ گر گیا۔ ہانیہ نے معصومیت سے ہونٹ بسورے اور رونے لگی۔ وہ فوراً شمشیر کے پاس پہنچی اور اس کی کمر پر مکے مارتے ہوئے بولی، لالا آپ بہت گندے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ وہ روتی ہوئی اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ شمشیر ایک جھٹکے سے اٹھا اور ہانیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترا ہوا تھا اور چہرے پر ایک مسرور سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہانیہ کو کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل بٹھایا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے بھر کر بولا، تمہیں پتہ ہے ہانیہ، تم بہت پیاری ہو، ایک ننھی سی چڑیا جیسی۔
میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں نے تمہیں کتنا چاہا ہے، مگر ہمیشہ ڈرا کہ چاچا کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے گھر میں رہ کر نمک حرامی کر رہا ہوں اور ان کی بیٹی پر ہی نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہانیہ بس نا سمجھی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اچانک شمشیر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ اس کے لبوں کو قریب ہوا۔ ہانیہ نے آنکھیں موند لی اور خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ شمشیر کسی کالی گھٹا کی مانند اس کی معصومیت پر چھا گیا۔ ہانیہ نے مزاحمت کے بجائے اس کے گرد ہاتھ حائل کر لیے اور اس پل کی قید میں آ گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی شمشیر کے چہرے پر پڑی۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں کھولی، مگر جیسے ہی اپنے سینے پر کسی کا وزن محسوس کیا اس کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی۔ سامنے ہانیہ سو رہی تھی۔ شمشیر کو یاد آئی کہ رات جب وہ کمرے میں آئی تھی تو اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، جس کے بعد وہ خود کچن میں گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے دماغ پر زور دیا، رات کی دھندلی یادیں کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں لہرانے لگی۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ نہیں نہیں، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس نے دیوانگی سے اپنے ہی بال نوچ لیے۔ میں اتنا بڑا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود کو کوسنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر حویلی والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ہانیہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ نہیں، میں اس کے ساتھ برا نہیں ہونے دے سکتا۔ اس میں اس معصوم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمرے کے پردے برابر کیا اور لائٹ بند کر دی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے ہانیہ کا دوپٹہ اس کے آنکھوں پر باندھا اور اسے کپڑے پہنائے۔ پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر نہایت احتیاط سے اس کے کمرے میں چھوڑایا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر جب اس نے بکھرے ہوئے بستر کو دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے۔ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ وہ کرب سے چلاتا وہ واش روم میں بند ہو گیا تاکہ اس گناہ کے داغ کو دھو سکے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ داغ اب کبھی نہیں دھلے گا۔ شمشیر گیلری میں کھڑا رات کی ان تلخ یادوں سے نبضار ازما تھا، مگر اب اس کے ذہن میں ایک نیا سوال ابھرا۔ اس جوس میں آخر ایسا کیا تھا جس نے میرے ہوش و حواس چھین لیے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی عام مشروب نہیں ہو سکتا تھا۔ سچائی کی تلاش اسے حویلی کے ان خفیہ گوشے تک لے گئی جہاں سازشیں پروان چڑھتی تھیں۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد جب شمشیر نے حقائق کی کڑیاں ملائی تو زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ یہ سب کسی دشمن کا نہیں بلکہ گھر کی بھیدی شہناز بیگم کا کام تھا۔ مظفر ہاشمی کے ساتھ مل کر ہانیہ کو بدنام کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے گھر سے نکال کر فروا کا نکاح شمشیر سے کروا سکے۔ شہناز بیگم نے اس رات جوس میں وہ نشہ آور چیز ملائی تھی، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اس سازش کا شکار خود شمشیر ہو جائے گا۔ شمشیر کا غصہ آتش فشاں بن کر پھٹا۔ اس نے حویلی کے صحن میں سب کو اکٹھا کیا اور شہناز بیگم کی حقیقت سب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ چچی، آپ نے اس حویلی کی نمک کے ساتھ غداری کی ہے۔ آپ نے اپنی ہی بھتیجی کی زندگی اور میری عزت داؤ پر لگا دی۔ شمشیر کی آواز میں غیظ و غضب تھا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، آپ اسی وقت اس حویلی سے نکل جائیں۔ فروا تڑپ کر آگے بڑھی۔ شمشیر، اگر میری ماں جائے گی تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ شمشیر اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں تھا، مگر تبھی ہانیہ لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجے میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ نہیں شمشیر، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ میں فروا آپی کو کہیں جانے نہیں دوں گی۔ شمشیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہانیہ، یہ عورت تمہاری بربادی کی ذمہ دار ہے، تم اسے معاف کر رہی ہو؟ ہانیہ نے شہناز بیگم کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اگر میں بھی وہی کروں گی جو انہوں نے کیا تو ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ میری چچی ہیں، میری ماں جیسی ہیں، انہیں یہی رہنے دیں۔ ان کی سب سے بڑی سزا ان کی اپنی ندامت ہے۔ شمشیر کو ہانیہ کی ضرب کے سامنے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہوا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے اپنا فیصلہ بدلا اور شہناز بیگم کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، مگر ظفر ہاشمی کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ پورے گاؤں کی روح کانپ گئی۔ رات کی خاموشی میں شمشیر ہانیہ کے پاس آیا۔ آج اس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور بھرائی ہوئی آواز سے بولا، ہانیہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، میں تمہیں گناہگار سمجھتا رہا، مگر حقیقت یہ کہ وہ گناہ تم سے نہیں مجھ سے سرزد ہوا۔ اس رات اس جوس کا اثر مجھ پر بھی ہوا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے ہانیہ، میں ہی اس کا سب سے ذمہ دار ہوں۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شمشیر نے اعتراف گناہ کے بعد سر جھکا لیا، مگر ہانیہ نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا شمشیر، آپ نے سچ بول کر میرا مان رکھ لیا۔ ہانیہ نے دھیمے لہجے میں کہا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر اس غلطی کو تسلیم کر لینا ہی بڑی بات ہے۔ میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی کیونکہ آپ نے میری عزت بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کیا اور دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ شمشیر نے جذبات سے آ کر ہانیہ کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ نہ سمجھ کہتا تھا وہ کتنی سمجھدار نکلی۔ شہناز بیگم جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ ان کے دل پر ہانیہ کی ان باتوں نے ہتھوڑی کی طرح کام کیا۔
انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اس معصوم کلی کو مسلنے کی کوشش کی تھی جس نے آج تک ان کے گناہ پر پردہ ڈال کر انہیں گھر میں پناہ دی تھی۔